السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب فارسی کی پہلی میں آج ہمارا سبق مصدر اور ان سے فقرے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یہ تسہیل المصادر کے سبق نمبر 1 میں آ چکا کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اردو میں ترجمہ کیا جائے تو نون الف زبر نہ آتا ہے۔ تو مصدر اور ان سے فقرے یعنی کچھ چھوٹے چھوٹے جملے یا جملوں کے ٹکڑے۔ تو گفتن کہنا یہ مصدر ہو گیا، گفتن کہنا۔ خواندن، خواندن کا معنی پڑھنا، خواندن پڑھنا۔ خواندن میں جو واو ہے، یہ واو مکمل طور پر نہیں پڑھا جائے گا، خواندن کر دیا جائے، یا خواندن، خواندن نہیں ہوگا بلکہ خوا، ہلکی سی واو کی بو آئے گی، خوا، خوا، تو خواندن، مکمل واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واو بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا، جیسے خوردن، خوردن کا واو ہے بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا، اس میں تو بو تک نہیں آتی ہے۔ تو ایسا واو جو صرف لکھنے میں آئے اور پڑھا نہ جائے، یا پڑھا جائے تو برائے نام، مہک کے لیے پڑھا جائے، بو، صرف بو کے طور پر پڑھا جائے، ایسا واو جو صرف لکھنے میں آئے اور پڑھا نہ جائے، یا پڑھا جائے تو صرف مہک کے طور پر، بو کے طور پر پڑھا جائے، ایسے واو کو واو معدولہ کہتے ہیں، واو معدولہ۔ تو خواندن میں واو واو معدولہ ہے، اس میں صرف واو کی مہک آئے گی۔ خواندن معنی ہے اس کا پڑھنا۔ دادن دینا، دادن دینا۔ کردن، کردن کرنا۔ داشتن، داشتن رکھنا۔ یہ مصدر ہو گئے، اب ان سے فقرے۔ اسلام ایست، اسلام ایست، ایست یا اینست، اینست بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلام اینست۔ ای اس میں اشارہ ہے، جب اس کو کسی ساکن سے ملایا جائے گا تو اس میں جو نون غنہ ہے وہ نون کی شکل اختیار کر لے گا، تو یہ ہو جائے گا اینست۔ تو اسلام اینست، اسلام یہ ہے، اسلام اینست، اسلام یہ ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ گفتن، نماز خواندن، زکوٰۃ دادن، روزہ ماہ رمضان داشتن، حج خانہ کعبہ کردن۔ تو اسلام یہ ہے کلمہ گفتن، کلمہ کہنا۔ کلمہ کہنا یعنی کلمہ پڑھنا، تو کلمہ پڑھنا۔ نماز خواندن، نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دادن،
زکوٰۃ دینا، روزے ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے داشتن رکھنا، تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ ہوا اسلام، یہ ہے۔ تو اسلام ان 5 باتوں کا کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر یہ اگر نہ ہوں کسی شخص کے اندر تو اس میں اسلام یا تو ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو ادھورا ہوگا، یا تو ہوگا ہی نہیں۔ جیسے کوئی کلمہ نہ پڑھے، بے وجہ شرعی اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہ کرے، تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ رہا، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، یا خانہ کعبہ کا حج نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہے لیکن ادھورا۔ تو اسلام یہ ہے، یعنی 5 باتوں کا نام ہے، تو یا تو اسلام ہوگا ہی نہیں، مسلمان ہوگا ہی نہیں وہ، یا ہوگا تو ادھورا ہوگا۔ تو یہ ہوئے مصدر اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کی تعریف، ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، یہ تسہیل المصادر میں آ گیا ہے۔ ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، یہ بھی تسہیل المصادر میں آ چکا ہے۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو کیے یا ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ بنانے کا قاعدہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون، مصدر جیسے گفتن، خواندن، دادن، کردن، داشتن، یہ سب مصدر ہیں، آخر میں دنیتن ہو تو مصدر کے آخر سے نون، کیونکہ مصدر کے آخر میں نون تو ہوگا ہی، دنیتن ہوتا، تو مصدر کے آخر سے نون اور نون سے پہلے زبر کو گرا کر، نون اور نون سے پہلے زبر جو تا یا دال پر ہوگا، تو اس زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے گفتن مصدر ہے، تو اب اس گفتن کے آخر سے نون کو گرائیں گے، اور نون کو گرانے کے بعد نون سے پہلے جو زبر ہے تا پر، اس زبر کو بھی گرا دیں گے تو ہوگا گفت، تو یہ ماضی مطلق بن گیا۔ اسی طرح خواندن، خواندن سے آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے دال پر زبر، نون سے پہلے دال پر زبر کو گرائیں گے تو ہو جائے گا خواند، یہ ماضی مطلق بن گیا۔ دادن سے ہو جائے گا داد، کردن سے کرد، داشتن سے داشت۔ تو ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے، جملوں کے ٹکڑے یا جملے۔ گفت، گفتن سے گفت، اس نے کہا، مصدر کا ترجمہ کہنا، ماضی مطلق کا ترجمہ ہوگا اس نے کہا۔ خواند، اس نے پڑھا۔ داد، اس نے دیا۔
کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا۔ احمد گفت، احمد نام ہے تو احمد گفت احمد نے کہا۔ یہ گفت اس نے کہا، اس جو آ رہا ہے اس، تو اگر کوئی نام آ جائے گا صیغہ واحد غائب کے ساتھ، کوئی نام آ جائے گا تو اس کے بجائے اس نے جو یہ نے ہے اسی نام پر داخل ہو جائے گا۔ جیسے احمد آ گیا تو اب احمد گفت احمد نے کہا، اس ختم ہو جائے گا اور یہ احمد پر نے آ جائے گا۔ احمد گفت احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید خواند پڑھا، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد، او اس نے، کار کا معنی کام، کرد کیا، اس نے کام کیا، اس نے کام کیا۔ پسر من روزہ داشت، پسر من میرا لڑکا، اب اس پر نے آ جائے گا، میرے لڑکے نے روزہ داشت روزہ رکھا، میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ برادرش زکوٰۃ داد، برادرش، برادر کا معنی بھائی، اور شین یہ ضمیر متصل ہے، غائب کی ضمیر متصل، واحد غائب کی ضمیر متصل، تو برادرش برادر او کے معنی میں، اس کے بھائی نے، برادرش اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد دی، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ اب یہ ماضی مطلق کی گردان بیان کی جا رہی ہے، 6 صیغے گفتن مصدر سے، تو گفت اس نے کہا، صیغہ واحد غائب، گفتند انہوں نے کہا، صیغہ جمع غائب، گفتی تو نے کہا، صیغہ واحد حاضر، گفتید تم نے کہا، صیغہ جمع حاضر، گفتم میں نے کہا، صیغہ واحد متکلم، اور گفتیم ہم نے کہا، صیغہ جمع متکلم۔ او گفت اس نے کہا، اب یہ شروع میں ضمیریں لگا دی ہیں، معنی وہی ہے، تو او گفت اس نے کہا، صیغہ واحد غائب، آہا گفتند انہوں نے کہا، صیغہ جمع غائب، تو گفتی تو نے کہا، صیغہ واحد حاضر، شما گفتید تم نے کہا، صیغہ جمع حاضر، من گفتم میں نے کہا، صیغہ واحد متکلم، اور ما گفتیم ہم نے کہا، صیغہ جمع متکلم۔ احمد وضو کرد، احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، احمد نے وضو کیا۔ مردمان نماز کردند، مردمان لوگوں نے، مردمان لوگوں نے،
نماز کردند نماز کی، نماز کی یعنی نماز پڑھی، تو لوگوں نے نماز پڑھی۔ تو کار کر دی، تو کار کر دی، بطور سوال پڑھا جائے گا، یہ آگے سوالیہ نشان ہے، تو نے کام کیا، تو کار کر دی، تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا، کیا کام، شما سلام کر دید، شما سلام کر دید، شما تم نے سلام سلام کر دید کیا، تم نے سلام کیا، شما سلام کر دید، تم نے سلام کیا، اور کیا لگا کر بھی ترجمہ کیا جا سکتا، کیا تم نے سلام کیا، کیونکہ سوالیہ نشان بتا رہا ہے کہ یہ سوال ہے، تو یا تو انداز ایسا رکھا جائے جس سے پتہ لگے کہ یہ سوال ہے، یا لفظ کیا ہی بڑھا دیا جائے، کیا تم نے سلام کیا، یا پھر تم نے سلام کیا تو کر دیم ہم نے کیا، تو قرآن خواندی، تو قرآن خواندی، تو نے قرآن خواندی پڑھا، تو نے قرآن پڑھا، تو نے قرآن پڑھا، یا کیا لگا دیں، کیا تو نے قرآن پڑھا، خواندم میں نے پڑھا، شما نماز خواندید، شما نماز خواندید، شما تم نے، اور نماز خواندید پڑھی، تم نے نماز پڑھی، تم نے نماز پڑھی، یا کیا تم نے نماز پڑھی، خواندیم ہم نے پڑھی، ہم نے پڑھی، یہ سوال کے مطابق ہی ترجمہ کیا جائے گا، سوال میں ہے کہ تم نے نماز پڑھی، پڑھی ہے پڑھی، تو وہی اس میں جواب میں کہا جائے گا، خواندیم ہم نے پڑھی۔ زنان سورہ یاسین خواندند، اس میں سوال یا نشان نہیں ہے، تو یہ خبر ہے، خبر، زنان یہ زن کی جمع ہے، زن کا معنی عورت، تو زنان عورتیں، سورہ یاسین قرآن پاک کی مشہور سورت ہے، خواندند پڑھی، تو عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، سوال کے طور پر نہیں کہیں گے، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے، نامہ معنی خط، نامہ ام میرا خط، تو احمد نے میرا خط خواند پڑھا، احمد نے میرا خط پڑھا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ احمد نامہ خواند تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔